میں ہوں سمرا ملک، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ فاطمہ احمد خان نے جاپان میں پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ ٹوکیو میں منعقدہ ورلڈ ٹورنامنٹ میں 9 رکنی پاکستانی دستے نے شرکت کی۔ فائٹر فاطمہ احمد نے 15 سال کی عمر کی کیٹیگری میں فائٹ کی۔ 68 ممالک کے کھلاڑیوں نے مختلف کیٹیگری کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ وطن واپسی پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ کراٹے کھلاڑی فاطمہ احمد خان کے ساتھی کھلاڑی عیشا اور کوچ نے خبرنامہ سے خصوصی گفتگو کی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ ایسی نئی آنے والی خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جہاں نوجوانوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، اسی طرح آج لڑکیوں نے بھی کمال کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ احمد خان اور عیشا، جنہوں نے جاپان میں کراٹے کی چیمپئن شپ میں پاکستان کی جانب سے حصہ لیا۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت زبردست لمحہ ہے، اور ہم یہ عیشا صاحبہ اور فاطمہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کا ٹورنامنٹ میں حصہ لینا کیسا تجربہ رہا؟ بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ پہلی دفعہ تھا لیکن اچھا ہوا۔ عیشا، آپ نے بھی کس مقابلے میں کس کیٹیگری میں حصہ لیا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ آپ نے سپورٹس کے کس ایونٹ کو جو ہے پارٹیسپیٹ کیا؟ میں نے کاتا پرفارمنس میں کیا ہے۔ جی 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 اور فاطمہ نے فائٹ میں حصہ لیا۔ جی جی اور یہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا، اور یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ واپس ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، ہار یا جیت کوئی معنی نہیں رکھتی، مقصد ہوتا ہے میدان میں اترنا۔ آپ کا پہلا قدم کامیابی کی جانب میدان میں اترنا ہے۔ جی، آپ ننھی منی سی بیٹی اور اتنی دور کا سفر اور ٹورنامنٹ بھی عالمی سطح کا، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ کافی اچھا محسوس کر رہی ہوں، بڑا انجوائمنٹ ادھر بڑا مزے کا ایکسپیرینس۔ لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراٹے کے گیم میں چوٹ وغیرہ بھی لگتی ہے، تو یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کا آپ میں حوصلہ یہ ٹریننگ کی وجہ سے ہے؟ جی، جتنی ٹریننگ آپ کریں گے اتنا ہی آپ بیئر کر سکتے ہیں۔ یہ عیشا صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ مستقبل میں مزید اپنے کھیل کو جاری رکھنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ جی، میرا ارادہ ہے کہ میں اس سے آگے بڑھاؤں۔ بہت ہی اچھی پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے الحمدللہ۔ ہم نے پہلے راؤنڈ ون کر کے ہماری ٹیم آگے گئی ہے۔ میل ٹیم میں اکرم خان تھے، ایک چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ تھا جو پاکستان کا سب سے کم عمر بچہ تھا، موسیٰ ملک۔ ان دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس کی۔ اور گرلز میں الحمدللہ پاکستان جس طرح کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہے، الحمدللہ ہماری گرلز میں بھی فرسٹ ٹائم پہ کراٹے کے اندر جا کے وہاں پہ اتنے بڑے پلیٹ فارم میں جو ورلڈ ٹورنامنٹ تھا اس میں جا کے حصہ لیا، اور وہاں پہ جا کے بہت اچھی کارکردگی کی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ اچھی پرفارمنس دیں گے انشاءاللہ، پاکستان کے لیے ہم گولڈ میڈل لے کر آئیں گے۔ چونکہ آپ کوچ ہیں، اس ٹیم کو آپ نے تیار کیا، تو کیسا پایا اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ فائٹر کیسی تھی، یہ اس کے بارے میں بتائیے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی چونکہ کمی نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ پورے پاکستان میں کراٹے کھیلنے والی بچیاں یا بچے ہیں بہت اچھے پلیئرس تھے، ان میں سے یہ سلیکٹ ہو کر پاکستان میں نمائندگی کرنے کے لیے گئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہاں پہ جتنے بھی بچے تھے بہت ہی اچھے اور بہت ہی ٹیلنٹڈ تھے، لیکن یہ ان میں سے تھوڑے سے منفرد تھے جس وجہ سے ان کا نام اس ٹیم کے اندر شامل کیا گیا تھا، اور پھر ان کی اسپیشل کوچنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سے پہلے ملکی سطح پہ بھی کچھ ٹورنامنٹس یا ایونٹس میں حصہ لیا؟ بالکل، یہ ہمارے جو صوبائی اور بین الصوبائی ایونٹس کے اندر انہوں نے شمولیت کی ہے، اور انہوں نے بڑی فرسٹ کلاس پوزیشنز حاصل کی تھی۔ اس کے بعد نیشنل ایونٹ ہمارا جو ہوا تھا آل پاکستان، اس میں بھی انہوں نے پوزیشن گین کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے ٹرائلز تھے ہمارے اس ورلڈ ٹورنامنٹ کے لیے، پورے پاکستان سے جو کھلاڑی آئے ہوئے تھے ان کے ٹرائلز میں سے جو بچے سلیکٹ کیے گئے سلیکشن کمیٹی نے، ان میں یہ جو ٹیم ہماری 9 رکنی تھی، یہ بچے شامل تھے، انہوں نے جا کے وہاں پہ اچھی پرفارمنس کی۔ عمران احمد خان صاحب جو کہ
فاطمہ احمد خان کے والد ہیں اور ان کو تمام دوست پیار سے مانی بھائی کہتے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے کہ بیٹی ایک عالمی سطح کے ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے کے بعد پاکستان آئی اور تمام لوگ ان کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہے، اور یہ یقیناً آپ کا دیا ہوا اعتماد ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ شکر الحمدللہ کہ یہ خیر و عافیت سے گئے ہیں اور خیر و عافیت سے آئے ہیں۔ حالانکہ اس بیچاری کے دونوں پاؤں زخمی تھے، ہاتھ اس کے زخمی تھے، اور انٹرنیشنل SOPs کو ہم فالو نہیں کر سکے۔ پاکستان میں اس نے نیشنل میں 2nd پوزیشن لی تھی، اور یہ سب سر کی کرامات ہیں، جی جی، اور اس کی اپنی بہت زیادہ کاوش ہے، اس کی ماما کی بہت کاوش ہے، اور یہ خود بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ انٹرنیشنل مقابلوں میں ہمیں یہ SOPs فالو کرنے پڑتے ہیں۔ اگر اس کو ہیلمٹ نہ پہنایا جاتا آئی تھنک کہ لازمی یہ راؤنڈ جیتتی۔ چلے اللہ خیر کرے جی، ابھی بے شمار دنیا میں راؤنڈز ہیں اور ایونٹس ہیں، انشاءاللہ یہ جائے گی اور کامیابی بھی، اصل میں میدان میں اترنا ہی بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے ناظرین کو اور خاص طور پہ جو بچیاں ہیں، والدین ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جو باقی لڑکیاں ان کو بھی چاہیے کہ ہماری طرح کراٹے کریں تاکہ ان میں کانفیڈنس آئے اور وہ سیلف ڈیفینس کر سکیں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ یقیناً آپ جیسے ہی بچے ہیں جو پاکستان کا نام روشن کرنے کا باعث بنتے ہیں، محنت کیجئے، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ ہم سر خالد کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کے ہماری پوری ٹیم کو مینیج کر رہے تھے، جاپان تک، پاکستان تک، ہر جگہ پہ انہوں نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا، رہنمائی کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ اپنا علاج کروانے امریکہ میں، اور ان کی ہی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے الحمدللہ۔ یقیناً جی، لوگ ہی باعث بنتے ہیں، کامیابیوں میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تو ناظرین، اتنا زبردست ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومتی سرپرستی حاصل نہیں۔ آج یہ بچی ہزاروں میل دور جا کے مقابلہ کرنے کے بعد، عالمی سطح کے مقابلے میں شرکت کرنے کے بعد پاکستان یہاں آئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کوئی نمائندہ یا کوئی جو ایسی سرکردہ سپورٹس کی شخصیت یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ تمام ان کے کھلاڑی، ان کے کلب ممبران، والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب یہاں موجود ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ سپورٹس کی، اگر پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنا ہے تو سپورٹس کے اوپر ضرور خرچ کرنا چاہیے اور حکومت کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ بہت مہربانی مانی بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، بیٹے آپ کا بھی شکریہ، تھینک یو سر، تھینک یو بیٹے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے آپ کو۔